پاکستان میں جتنے بھی لوگ جاب کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ، ان میں سے 95% لوگوں کی سیلری 40,000 سے کم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایک فیملی ہے اور آپ تھوڑی سی بھی لگژری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ یہ 40,000 انف نہیں ہے۔ اور اصل میں یہیں پہ یہ ویڈیو درمیان میں آتی ہے جو آپ کو بتائے گی کہ آپ نوکری کرتے ہوئے کیسے اپنا سائیڈ بزنس بنا سکتے ہیں اور آپ کے پاس کیا کیا آپشن ہیں جنہیں آپ فالو کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ ویڈیو 4 حصوں پہ مشتمل ہے، اور یہ میں اس لیے بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ ساری ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے تو ویڈیو کا کچھ حصہ سکپ کر کے آگے جا سکیں اور آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ ویڈیو کے شروع میں آپ کو نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے فائدے بتائے گئے ہیں جو اصل میں آپ کی موٹیویشن میں اضافہ کریں گے اور آپ پہ یہ واضح کریں گے کہ کیوں آپ کو نوکری کے ساتھ کاروبار ضرور شروع کرنا چاہیے۔ دوسرے حصے میں یہ ہے کہ نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آپ کو کس رویے اور کن چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ تیسرے حصے میں 10 بزنس آئیڈیاز ہیں جو آف لائن ہیں، اور چوتھے حصے میں 5 مزید آئیڈیاز ہیں جو اگر آپ آن لائن کمانا چاہتے ہیں تو ضرور سنیے گا، کیونکہ اگر آپ تھوڑے سے بھی سنجیدہ ہیں تو ان میں سے ایک نہ ایک آئیڈیا ضرور آپ کے لیے پریکٹیکل ہوگا اور آپ اس پہ عمل بھی کر سکیں گے۔ اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نوکری کے ساتھ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بچت کرنے کے مواقع۔ نوکری کے ساتھ کاروبار کرنے کے ذریعے آپ بچت کر سکتے ہیں۔ یہ بچت آپ کو مشکل وقتوں میں مدد دے گی، جیسے کہ اچانک آ جانے والی بیماری، خوشی کا کوئی موقع یا نوکری کا چھوٹ جانا وغیرہ، اور ایسا ہو جانے پہ آپ کو ادھار نہیں مانگنا پڑے گا۔ نمبر 2، لیونگ سٹینڈرڈ میں بہتری۔ اگر آپ کی سیلری میں گھر کے خرچے پورے نہیں ہو پا رہے اور نہ ہی آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا پا رہے ہیں تو سائیڈ بزنس آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچت ممکن نہ بھی ہوئی تو آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں گے۔ نمبر 3، اپنی ایبلٹیز کو استعمال کرنے کا موقع۔ اکثر لوگ نوکری تو کرتے ہیں لیکن ان کا مزاج اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ کا مینیجر یا سپروائزر کھل کر کام نہیں کرنے دیتے، بلکہ لکیر کا فقیر بنا کر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ٹیلنٹس بھی سامنے نہیں آتے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کے ذریعے نہ صرف آپ اندرونی طور پر مطمئن ہو جائیں گے بلکہ اس کے ذریعے آپ کو اپنی تخلیقی مہارتوں کو استعمال کرنے اور نکھارنے کا موقع بھی ملے گا۔ نمبر 4، لوگوں کو جاننے کے مواقع۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کی نوکریاں 9 سے 5 بجے تک اور آفس کے اندر بیٹھ کر کام کرنے والی ہوں گی۔ بعض کی ای میلز اور فائلز کا ڈھیر لگا ہوتا ہوگا اور آپ خود کو قید محسوس کرتے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں تو آپ کو نت نئے لوگوں کو جاننے اور تعلقات بنانے کا موقع بھی ملے گا جو آپ کے تجربے کے لیے کارآمد ہوگا۔ آئیے اب دوسرے حصے پہ چلتے ہیں، یعنی جاب کے ساتھ بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو نوکری کے ساتھ بزنس کرنا محنت طلب ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو چند پوائنٹس بتانے لگا ہوں جن پر اگر آپ نے عمل کیا تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ نمبر 1، نیند کی قربانی دیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے سونے کے اوقات کو زیادہ نہیں، صرف 1 سے 2 گھنٹے کم کر دیجیے تاکہ بزنس کو ٹائم دیا جا سکے۔ نمبر 2، آپ کو واقعی محنت کرنا ہوگی۔ نیند کی قربانی کے ساتھ ابتدا میں آپ کو سخت محنت کی ضرورت ہوگی۔ یہ محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے کمانے والے کسی آئیڈیا پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ذہنی مشقت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ نمبر 3، آپ اپنی صلاحیت کے مطابق کاروبار منتخب کریں۔ آپ وہ کاروبار منتخب کریں جس میں آپ اپنی ایبلٹیز کے بارے میں پُر اعتماد ہوں۔ جیسے اگر آپ کو لگے کہ آپ آن لائن زیادہ اچھی طرح کام کر سکیں گے اور یہ آپ کے مزاج کو زیادہ سوٹ کرے گا تو پھر آپ کسی آن لائن کام کرنے والے آئیڈیا پہ عمل کر لیں، اور اگر نہیں تو آپ کے پاس دوسرے آئیڈیاز بھی ہیں۔ نمبر 4، مارکیٹ ریسرچ کریں۔ کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے ترقی کے چانسز اور نقصان ہو جانے کے خطرات کے بارے میں بھی سوچ لیں۔ آنکھیں بند کر کے اور ان ریئلسٹک توقعات کے ساتھ کوئی بھی کاروبار شروع نہ کریں۔ نمبر 5، اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کر لیں۔ آپ کے گھر والوں سے زیادہ اچھا مشورہ آپ کو کوئی نہیں دے گا، کیونکہ آپ کے گھر والے آپ کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں اور اچھا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ سے یہ کام کیا جائے گا یا نہیں۔ اب میں آپ کے ساتھ 10 بزنس آئیڈیاز شیئر کرنے لگا ہوں جو آف لائن ہوں گے، یعنی نیٹ سے ان کا تعلق نہیں ہوگا، اور ان سارے آئیڈیاز کو آپ جاب سے فارغ ہونے کے بعد یعنی پارٹ ٹائم میں فالو کر سکیں گے۔ اور ان آف لائن بزنس آئیڈیاز میں سے کچھ پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو کافی سارے پیسوں کی ضرورت ہوگی، لیکن اگر آپ پیسے نہیں لگانا چاہتے یا آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو آپ ویڈیو سکپ کر کے آن لائن کمانے والے آئیڈیاز پہ چلے جائیں۔ نمبر 1، ٹیوشنز پڑھانے والی اکیڈمی کھول لیں۔
اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ٹیچر نہیں ہیں تو بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں یا پھر کسی اور جگہ پہ 1، 2 یا 3 کمرے کرائے پہ لے کے یہ کام شروع کر سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی اس اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانے کے لیے 2 یا 3 ٹیچرز رکھنے ہوں گے۔ شاید آپ کے اپنے بچے بھی ٹیوشن پڑھنے کے لیے کسی اکیڈمی میں جاتے ہوں، تو اصل میں وہاں پہ بھی اکیڈمی کے مالک نے ٹیچرز رکھے ہوتے ہیں جو آ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ اور یہ کام شروع کرنے سے پہلے شاید آپ کو تشہیر کرنے کے لیے اشتہارات وغیرہ لگانے پڑیں، جو اتنا مشکل نہیں ہے۔ کام شروع ہونے کے بعد آپ 4 سے 6 بجے تک میٹرک تک کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، اور 6 سے 8 تک فرسٹ ایئر اور انٹر کے بچوں کو۔ نمبر 2، پولٹری فارمنگ۔ پولٹری فارمنگ بھی پاکستان میں نہایت منافع بخش کاروبار ہے، جسے آپ نوکری کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو صرف جگہ، مرغیوں کی خوراک اور ایک آدمی کا بندوبست کرنا ہوگا جو دن میں ان کو دانہ وغیرہ ڈال دیا کرے۔ 40 دن میں مرغیاں بکنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ ڈیلرز خود آ کر انہیں آپ سے وصول کریں گے اور منافع بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کاروبار میں جہاں منافع زیادہ ہے وہیں پہ انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے اور نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ اکثر مرغیاں بیمار بھی ہو جاتی ہیں اور کبھی کبھار اچانک مرغے کا ریٹ کم بھی ہو جاتا ہے، اس لیے شروع کرنے سے پہلے غور کر لیجئے گا کہ آیا کہ آپ نقصان وغیرہ افورڈ کر پایا کریں گے یا نہیں۔ نمبر 3، پیزا ہٹ کھول لیں یا اور کوئی بھی فاسٹ فوڈ والی دکان بنا لیں جو آپ اپنی جاب سے واپس آنے کے بعد رات کو آرام سے کھول سکیں۔ اس قسم کی کوئی بھی دکان آپ کو اپنی جاب سے زیادہ ہی کما کر دے گی۔ نمبر 4، اگر پیزا ہٹ کھولنا یا دوسری فاسٹ فوڈ وغیرہ والی شاپس بنانا جہاں پہ چیزوں کو پکانا یا تلنا پڑتا ہے آپ کو مشکل لگتا ہے، تو پھر آپ آئس کریم اور فریش جوس وغیرہ بیچنے والی کوئی دکان شروع کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، آپ کوئی ویڈیو گیمز والی دکان بھی بنا سکتے ہیں جسے آپ اپنی جاب سے واپس آنے کے بعد یا شام کو کھول لیا کریں۔ نمبر 6، اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ ڈرائیونگ سکھانے والی اکیڈمی بھی کھول سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جاب سے فارغ ہونے کے بعد کا ٹائم رکھ سکتے ہیں۔ اس کام کے لیے شاید آپ کو 1 یا 2 چھوٹی قسم کی سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں لینی پڑیں، جیسے مہران یا کلٹس وغیرہ۔ نمبر 7، اگر آپ ڈرائیونگ اکیڈمی نہیں کھولنا چاہتے تو آپ خود بھی ڈرائیونگ کر سکتے ہیں۔ آپ صرف اس وقت کی بکنگ لیا کریں گے جس وقت آپ جاب پہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے یا صرف موٹر سائیکل ہی ہے تو بھی آپ اوبر وغیرہ کے تھرو موٹر سائیکل چلا کے ہی کما سکتے ہیں۔ نمبر 8، آپ لوگوں کے ایکسرسائز کرنے کے لیے جم بھی بنا سکتے ہیں، چاہے مردوں کے لیے بنائیں یا عورتوں کے لیے، جسے ایک دفعہ آپ صبح بھی کھول سکتے ہیں اور دوبارہ اپنے آفس سے آنے کے بعد کی ٹائمنگ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 9، آپ کسی بھی مین روڈ پہ جہاں پہ کافی ساری ٹریفک چلتی ہے وہاں پہ تھوڑی سی جگہ کرائے پر لے کر کار واش والا سسٹم لگا سکتے ہیں، اور اگر آپ خود یہ کام نہیں کرنا چاہتے تو گاڑیاں دھونے کے لیے کوئی بندہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 10، آپ تھوڑی سی جگہ کرائے پر لے کر وہاں پہ نمک پیسنے والی مشین بھی لگا سکتے ہیں جہاں پہ آپ اپنی جاب سے فارغ ہونے کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں، اور نمک کو اچھے سے لیبل کے ساتھ پیک کرنے کے بعد دوسرے دکانداروں کو بیچ سکتے ہیں۔ یہ 10 آئیڈیاز آف لائن کام کرنے کے بارے میں تھے، اور اگر آپ آن لائن کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ کچھ اور آئیڈیاز ہیں جن کے لیے آپ کو پیسوں سے زیادہ کام کرنے کے لیے کمیٹڈ ہونے کی ضرورت ہے، اور آن لائن کمانے کے یہ طریقے زیادہ ڈیٹیل میں ہیں اور اچھی طرح ایکسپلین کیا گیا ہے کہ کیسے آپ ان میں سے کوئی بھی آن لائن کام شروع کر سکتے ہیں، اور سکسیسفل ہونے کے لیے آپ کو کیا کیا سٹیپ لینے پڑیں گے۔ وہ 5 طریقے یہ ہیں۔ نمبر 1، یوٹیوب۔ یہ بیسیکلی بہت سمپل آئیڈیا ہے۔ آپ ویڈیوز بناتے ہیں، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اور ان ویڈیوز پہ ایڈورٹائزمنٹ چلتی ہے جس کے آپ کو پیسے ملتے ہیں، اور یہ صرف ایک طریقہ ہے یوٹیوب سے کمانے کا۔ یوٹیوب سے کمانے کے اور بھی طریقے ہیں، جیسے ویڈیو میں اپنی پروڈکٹ کی تشہیر کر کے بیچنا، یا کسی اور کی چیزوں کی تشہیر کر کے بیچنا اور ان سے کمیشن لینا وغیرہ، جس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا۔ اب جس اکاؤنٹ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہی اصل میں آپ کا یوٹیوب چینل بھی ہے۔ آپ نیا بنانا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر اسی کو استعمال کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ایڈٹ کر لیجئے، اور اگر ضرورت ہو تو پاس ورڈ چینج کر کے کوئی ڈیفیکلٹ رکھ لیں اور اسی کو چلا لیں۔ اب اسی چینل پہ آپ نے ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہیں، چاہے موبائل سے کریں یا پی سی سے، اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے صرف 2 شرائط ہیں۔ ایک یہ کہ ویڈیو آپ کی اپنی کریشن ہو، یعنی ویڈیو جینون طور پر آپ نے خود بنائی ہو، جس طرح میں نے یہ ویڈیو خود بنائی ہے۔ کسی اور یوٹیوب چینل یا پھر ٹی وی چینل سے اٹھائی ہوئی ویڈیوز کام نہیں کریں گی۔ سینکڑوں لوگ ہیں جو میری ویڈیوز کو ری اپلوڈ کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی بندہ میری ویڈیو ری اپلوڈ کرتا ہے تو یوٹیوب نے میرے چینل پہ ایک کاپی رائٹ والا ٹیب دیا ہوا ہے، جہاں پہ یوٹیوب مجھے بتا دیتی ہے کہ اس چینل نے آپ کی ویڈیو ری اپلوڈ کی ہے، آپ چاہیں تو اسے ڈیلیٹ کروا دیں۔ اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو میری ویڈیوز کو کاٹ کے اپنے خیال میں بڑی ہوشیاری سے ری اپلوڈ کرتے ہیں،
یعنی شروع میں تھوڑا سا خود سے کچھ لگا دیا اور آگے میری ویڈیو ڈال دی تو یوٹیوب پھر بھی مجھے بتا دیتا ہے کہ اس چینل نے آپ کی 90% ویڈیو ری اپلوڈ کی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی 1 یا آدھے منٹ کا کلپ بھی ڈالتا ہے تو بھی یوٹیوب بتا دیتا ہے۔ اور ری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو یوٹیوب کا الگوریتھم آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے اور زیادہ پروموٹ نہیں کرتا اور ان پہ زیادہ ویوز آتے ہی نہیں۔ لوگ اور بھی 2 نمبر طریقے استعمال کرتے ہیں جن کی وضاحت میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی ویڈیو 100% اپنی کریشن ہونی چاہیے، اس طرح کا کوئی بھی 2 نمبر ہتھ کنڈا کام نہیں کرتا۔ ایسا کر کے آپ اپنا ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ہر سیکشن کو ہینڈل کرنے کے لیے سینکڑوں ایکسپرٹس ہیں اور ہر 2 نمبر طریقہ جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے طریقہ اور سدے باب موجود ہے، اس لیے جینون اور اپنی ایفرٹ سے اپنی ویڈیو بنانی پڑے گی۔ اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ ویڈیو یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائن سے نہ ٹکراتی ہو، یعنی فرقے بازی پہ نہ ہو، نفرت نہ پھیلاتی ہو، گندی نہ ہو، فیملی فرینڈلی ہو، تو پھر اس پہ اچھی طرح سے ایڈز چلیں گے۔ یوٹیوب پہ ایڈز کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے جو تھریش ہولڈ ہے یعنی منیمم لیمٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے چینل پہ کم از کم 1000 سبسکرائبرز ہوں اور آپ کی ویڈیوز کو لوگوں نے پچھلے 12 مہینے میں ملا کے 4000 گھنٹے ٹائم کے لیے دیکھا ہو، اور یہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب یوٹیوب پہ ایڈز چلانے کے لیے کوئی لیمٹ نہیں تھی، یعنی آپ پہلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہی کمانا شروع کر دیتے تھے، لیکن جو لوگ سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں یا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے بچنے کے لیے یہ لمٹ بنائی گئی ہے تاکہ یوٹیوب اچھی طرح سے جان لے کہ یہ کریٹر واقعی جینون ہے۔ ویسے آپ کی موٹیویشن کے لیے یہ بتا دوں کہ جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو پہلے مہینے کے بعد یعنی 30 دن کے بعد میرے چینل پہ صرف 68 یا شاید 70 سبسکرائبرز تھے، لیکن میں ویڈیوز بناتا رہا مستقل مزاجی سے، لوگ زیادہ ہوتے رہے اور کوئی 6 مہینے کے بعد کمائی بھی ہونے لگی۔ اور اب حال یہ ہے کہ روزانہ ایوریج پہ 1.5 سے 2000 نئے سبسکرائبرز آتے ہیں۔ اصل میں زیادہ لوگ اسی لیے یوٹیوب پہ سکسیسفل نہیں ہوتے کہ وہ 1 یا 2 ویڈیوز اپلوڈ کر کے جب دیکھتے ہیں کہ ویوز نہیں آئے تو مزید ویڈیوز بنانا چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھ لیں وہیں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ آپ ویڈیوز بناتے رہیں، اپنے سے ریلیٹڈ چینلز پہ جا کے کمنٹ کریں اور شروع میں صبر سے کام لیں۔ میرے چینل کی مثال آپ کے سامنے ہے، اگر میں پہلے مہینے کے بعد ویڈیوز بنانا بند کر دیتا تو آج 8-9 لاکھ سبسکرائبرز نہ ہوتے۔ اور یوٹیوب پہ سکسیسفل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل بکواس ویڈیوز بناتے ہیں جن پہ لوگ کلک کرنے کے بعد بند کر دیتے ہیں۔ دیکھیں نئے الگوریتھم میں یوٹیوب ویوز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا بلکہ واچ ٹائم کو پریفر کرتا ہے۔ جب لوگ ایک ویڈیو پہ کلک کرنے کے بعد اسے فوراً ہی بند کر دیتے ہیں یا بالکل تھوڑی سی دیکھتے ہیں تو یوٹیوب الگوریتھم یہ سیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو بیکار ہے اور اسے مزید لوگوں کو ریکمینڈ کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے انٹرسٹنگ اور کام کی ویڈیوز بنائیں جنہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آخر تک دیکھیں۔ اب میرے خیال میں یوٹیوب کے بارے میں اتنا کافی ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سکسیس کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور یہ کہ چینل بھی آپ کے پاس ہے۔ اور اگر مزید کوئی بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو اس کے لیے ٹپ یہ ہے، بلکہ آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے کہ آپ اسے یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کو تقریباً ہر سوال کا جواب مل جائے گا، جیسے ہاؤ ٹو رینک ہائی ان یوٹیوب سرچ، ہاؤ ٹو چینج یوٹیوب نیم، یعنی جہاں سے بھی آپ کو مشکل پیش آئے آپ اس طرح سرچ کر سکتے ہیں۔ یقیناً اردو یا ہندی میں کچھ نہ کچھ ویڈیوز اوپر آ جائیں گی، تو اس طرح اپنے سوالوں کو سرچ کرنے کی اور غور سے پڑھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے آپ میں، ورنہ شاید آپ آن لائن کام نہ کر پائیں۔ نمبر 2، آن لائن ارننگ کے لیے جس طریقے کو میں نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے وہ فوٹوگرافی ہے۔ آپ نے نیٹ پہ اس طرح کے امیجز دیکھے ہوں گے جن پہ شٹر سٹاک یا گیٹی امیجز وغیرہ کا واٹر مارک لگا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ امیجز بکتے ہیں۔ شٹر سٹاک ویب سائٹ پہ لاکھوں امیجز ہیں اور ہر امیج جو ایک دفعہ بکتا ہے اس کے بدلے میں فوٹوگرافر کو 18 سے 25 سینٹ ملتے ہیں، یعنی سمجھ لیں 25 سے 40 روپے۔ اس طرح ویڈیوز بھی بکتی ہیں اور ایک ویڈیو کے 62 سے 79 ڈالر تک ملتے ہیں، جو کہ 10-12 ہزار روپے بنتے ہیں۔ آپ کنورٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اور ویڈیو کی لینتھ صرف 5 سیکنڈ سے 1 منٹ تک ہونی چاہیے اور ویڈیو کے پیچھے ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی میوٹ ہو۔ اور شٹر سٹاک پہ زیادہ ویڈیوز کی لینتھ صرف 10 سے 15 سیکنڈز ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کیوٹ سی بلی ہے یا کتا ہے یا آپ کہیں بہت اچھی جگہ پہ گھومنے گئے ہوئے ہیں تو کوئی بھی شارٹ سی HD ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس باقاعدہ کچھ آئیڈیاز ہیں تو آپ ان پہ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر سکتے ہیں، جو اگر بک گئیں تو آپ کو پیسے ملیں گے۔ اور آپ نے صرف ایک دفعہ وہ پکچرز کھینچ کے یا ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنی ہے اور بس۔ اب ممکن ہے کہ آپ کی ویڈیو ایک دفعہ بھی نہ بکے اور ممکن ہے کہ آپ کی ایک ہی ویڈیو سینکڑوں دفعہ بک جائے۔ یہ آپ کی ویڈیو یا کریٹیوٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔
اب یہاں بھی یاد رہے کہ چوری کی گئی تصویریں یا ویڈیوز کام نہیں کریں گی۔ اب یہ جو دوسری ویب سائٹ ہے گیٹی امیجز، اس پہ امیجز اور ویڈیوز زیادہ مہنگی بکتی ہیں۔ ایک ویڈیو میرے خیال میں $400 سے زائد میں بکتی ہے۔ اصل میں ڈیفرنٹ ویب سائٹس کے ڈیفرنٹ پیکجز ہیں اور پرائسز ہیں جو آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اب سرچ کرنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ آئیڈیاز دیتا ہوں۔ دیکھیں اگر آپ یہ سرچ کرنے والی اور پڑھنے والی سکل ڈیولپ نہیں کریں گے تو کام نہیں چلے گا۔ اب فوٹوگرافی کے بارے میں آپ اس طرح کے سوالات سرچ کر سکتے ہیں: ٹاپ 10 فوٹو سیلنگ ویب سائٹس، یا پھر ہاؤ ٹو کریٹ این اکاؤنٹ آن شٹر اسٹاک، یا پھر واٹ کائنڈ آف فوٹوز اور ویڈیوز سیلز دی موسٹ، یعنی کس قسم کی ویڈیوز یا فوٹوز زیادہ بکتی ہیں۔ تو آن لائن کام کرنے کے لیے آپ کو اس قسم کے سوالات پوچھنے کی ضرورت پیش آتی رہے گی۔ اگر آپ بالکل نیو ہیں تو شاید جلدی بور ہو جائیں، لیکن اگر آپ اس طرح سوالات کو سرچ کر کے جوابات پڑھ کے فالو کرنے کی کوشش کرتے رہے تو 1 یا 2 ہفتے میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے، اور انٹرنیٹ پہ کام کیسے کرتے ہیں، کیسے چیزوں کو فگر آؤٹ کرتے ہیں، آپ اچھی طرح سمجھنے لگیں گے اور کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا۔ نمبر 3، ویب سائٹ بنانا یا بلاگنگ کرنا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ بنائیں، اس کے لیے میٹر لکھیں یعنی آرٹیکلز وغیرہ لکھیں، اور جب وزٹرز آپ کی ویب سائٹ پہ آنے لگیں تو آپ ایڈورٹائزمنٹ لگائیں اور پیسے کمائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو ویب سائٹ ڈیزائننگ آتی ہی نہیں، تو یہ بتا دوں کہ ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جب میں کالج میں تھا تو مجھے آن لائن کمانے کا دورہ پڑا، تو میں نے آن لائن ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھ کے jobs.com کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی تھی جو 2 سال تک میں نے چلائی بھی۔ اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ ویب سائٹ ڈیزائننگ زیادہ نہیں سیکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصل میں ویب سائٹس کے ٹیمپلیٹس بنے بنائے فری مل جاتے ہیں، اور آپ کو صرف یہ سیکھنا ہوگا کہ ویب سائٹ میں امیج کیسے لگانا ہے، ٹیگز کیسے دینے ہیں، ٹائٹل کیسے چینج کرنا ہے، اور جو آپ نے لکھا ہے یعنی ٹیکسٹ کیسے ڈالنا ہے، اور اس کے علاوہ چند اور چیزیں۔ تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی کوڈنگ سیکھنی پڑے گی، اور اگر آپ کوڈنگ نہیں سیکھنا چاہتے تو بھی حل ہے، یعنی جب آپ ویب سائٹ کے لیے نام یا سپیس خرید دیں تو چند اضافی ڈالرز کے عوض ساتھ میں ویب سائٹ بلڈر کی سہولت بھی لے لیں۔ ویب سائٹ بلڈر کے ہوتے ہوئے آپ کو کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ ویب سائٹ بلڈر سمجھ لیں پینٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ ڈبوں یا ٹیکسٹ وغیرہ کو سلیکٹ اور ڈریگ کر کے اپنی پسند کا ڈیزائن تیار کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، ویب سائٹ لینی ہے، آرٹیکلز لکھنے ہیں، اور جب وزٹرز پڑھنے آنے لگیں تو آپ نے گوگل ایڈسنس یا media.net وغیرہ جیسی ویب سائٹس پہ جا کے ایڈز کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ تو یہ ویب سائٹ سے کمانے کا ایک طریقہ ہے، اور دوسرے طریقوں پہ نمبر 4 میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 4، افیلیٹ مارکیٹنگ۔ اب ویب سائٹ سے کمانے کے مزید 2 طریقوں پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی ویب سائٹ پہ اپنی کوئی پروڈکٹ بیچ لیں، اور یہ پروڈکٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے، جیسے جرابیں، کپڑے، جوتے، سافٹ ویئر، ٹیوشن پڑھانا، کتابیں بیچنا، کاؤنسلنگ کرنا۔ دیکھیں یہاں پہ کاؤنٹ لیس پاسبلٹیز ہیں۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں یا کیا کرنا چاہیں گے۔ اکثر لوگ فیس بک، گوگل، انسٹاگرام یا پنٹریسٹ پہ ایڈز دیتے ہیں، جہاں سے کلک کر کے لوگ ان کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور چیزوں کو خریدتے ہیں، جہاں سے آرڈر لینے کے بعد ویب سائٹ والے چیزیں شپ کر دیتے ہیں۔ تو اصل میں لوگوں نے سامان خرید کے اپنے گھروں میں یا دکانوں میں رکھا ہوا ہے، جسے وہ اپنی ویب سائٹس یا دراز وغیرہ جیسی دوسری ویب سائٹس کے تھرو بیچتے ہیں، اور ایسا کرنے میں نہ انہیں کسٹمرز کے ساتھ کھپنا پڑتا ہے اور نہ ہی ٹائم یا دکانیں وغیرہ کھولنے کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اب انٹرنیٹ پہ ہی بہت سی ہول سیل کی دکانیں ہیں جہاں سے یہ لوگ سامان منگواتے ہیں اور بعد میں دراز وغیرہ پہ مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ہول سیل کی ویب سائٹ alibaba.com ہے، جس کا مالک جیک ما نامی یہ بندہ ہے، اور یہ چائنا کا امیر ترین آدمی ہے۔ اب یہ جیک ما صرف اس ویب سائٹ کا مالک ہے، اور بیچنے والے اور خریدنے والے اور لوگ ہیں جو اس کی ویب سائٹ پہ آ کے بزنس کرتے ہیں، اور یہ بندہ بھی کماتا ہے۔ بالکل اسی طرح Amazon.com کا مالک جیف بیزوس ہے۔ یہ اس وقت دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ ان لوگوں کی مثالوں کا مقصد یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ بے تحاشا پیسہ ہے۔ آپ کی دکان پہ صرف آپ کے شہر یا گاؤں کے لوگ آئیں گے، لیکن انٹرنیٹ پہ آپ اپنے کاروبار کے لیے کروڑوں لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں۔ اب ویب سائٹ سے کمانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ افیلیٹ مارکیٹر کے طور پہ کمائیں، یعنی آپ دوسری ویب سائٹس پہ جو چیزیں بکتی ہیں ان کی تشہیر اپنی ویب سائٹ پہ کریں، اور جب وہ چیز آپ کی ویب سائٹ سے کلک کر کے جا کے کوئی بندہ خریدے گا تو آپ کو کمیشن ملے گا۔ دوسرے لفظوں میں آپ اپنی ویب سائٹ پہ آرٹیکلز لکھیں، اور ان آرٹیکلز کے اندر ہی یا آرٹیکل کے آس پاس ہی اس آرٹیکل سے ریلیٹڈ پروڈکٹ کے اشتہارات لگائیں، یا پھر آپ ان پروڈکٹس کے ریویوز بھی لکھ سکتے ہیں اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ یہ پروڈکٹ نیچے دیے گئے لنک سے جا کے خرید سکتے ہیں۔
اب اچھی خبر یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بھی ہیں اور بے شک امیزون پاکستان میں شپنگ نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود آپ امیزون یا کسی اور بیرونی ویب سائٹ کے ایفیلیٹ بن سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ پہ ان کی پروڈکٹس کو پروموٹ کر کے کمیشن کما سکتے ہیں۔ اور اب دوبارہ پہلے والی بات کہ آپ کو مزید اس آئیڈیا کی ڈیٹیلز کے بارے میں سوالات سرچ کرنے ہوں گے، جیسے ٹاپ 10 افیلیٹ پروگرامز، ہاؤ ٹو گیٹ انٹو امیزون افیلیشن، ہاؤ ٹو ڈو افیلیشن فار دراز.com، اور مشورہ یہ دوں گا آپ کو کہ آپ دراز کے بجائے کسی بیرونی ویب سائٹ پہ افیلیشن مارکیٹنگ کریں، کیونکہ وہاں سے آپ ڈالرز کمائیں گے اور $1 کنورٹ ہونے کے بعد 155 روپے بنیں گے، جبکہ اس کے مقابلے میں دراز کا کمیشن بہت کم بنے گا۔ ویسے آپ یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی افیلیشن کر سکتے ہیں، یعنی آپ چینل کے ڈسکرپشن میں بیچنے والی پروڈکٹ کا لنک دیں گے۔ نمبر 5، پانچواں طریقہ یہ ہے کہ آپ فری لانسنگ کریں، اور یہ پانچواں طریقہ پیسیو انکم میں نہیں آئے گا۔ فری لانسنگ ویب سائٹس پہ آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں، وہ آپ کو کوئی ٹارگٹ دیتے ہیں جو آپ پورا کرنے کے بعد ان سے پیسے وصول کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ اس ویب سائٹ کے تھرو ہوتا ہے۔ چند فری لانسنگ ویب سائٹس کی لسٹ یہ ہے جن کے بارے میں آپ مزید سرچ کر سکتے ہیں، اور ہم اس ویب سائٹ یعنی upwork.com کی مثال لیتے ہیں۔ آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اپنی پروفائل بنائیں گے اور اس کے بعد آپ جاب سرچ کریں گے جو دوسرے لوگ پوسٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو لگے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ بڈ کریں گے یا دوسرے لفظوں میں اپلائی کر دیں گے۔ جاب پوسٹ کرنے والا یا ہائر کرنے والا شاید آپ کا ٹیسٹ لے چھوٹا سا، یعنی ویب سائٹ کے تھرو چیٹ کر کے کچھ پوچھ گچھ کرے اور وہ کام آپ کو دے دے، جو پورا کرنے کے بعد آپ کو معاوضہ مل جائے گا۔ جب آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے دوسرے فری لانسرز کی پروفائلز دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا آتا ہے کہ یہ فری لانسر اتنے ہزار کما چکا ہے، اور عموماً کام کی ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیے ہیں اور کس کس کام سے کتنا کمایا ہے۔ اور ان فری لانسنگ ویب سائٹس پہ کام کرنے کی پاسبلٹیز بھی اینڈ لیس ہیں، یعنی سینکڑوں ڈیفرنٹ قسم کے کام ہوں گے جن میں سے آپ چوز کر سکتے ہیں۔ آرٹیکلز لکھنا، ٹرانسلیشنز، ڈیٹا انٹری، پینٹنگز بنانا، دوسروں کو پڑھانا، کسی کو لیٹر ٹرانسلیٹ کر کے دینا، کسی کو اپنی پروڈکٹ کی کمرشل کے لیے آئیڈیا چاہیے تو وہ دے دینا۔ گویا ہزاروں قسم کے کام ہیں جو لوگ پوسٹ کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں خود اس ویب سائٹ پہ گیا تھا اور مجھے اپنے کام کے لیے کسی کو ہائر کرنا تھا، تو وہاں پہ ایک جاب پوسٹ کی گئی تھی کسی چائنیز کمپنی کی طرف سے کہ انہیں اپنی کمپنی کی ایک کمرشل بنانے کے لیے، جسے وہ شاید نیٹ پہ پاکستان کے لوگوں کے لیے چلانا چاہتے تھے، اس کمرشل کے لیے انہیں اردو میں صرف 3 یا 4 جملے ریکارڈ کروانے تھے، اور جس کے لیے وہ $15 دے رہے تھے۔ تو مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ان فری لانسنگ ویب سائٹس پہ بے شمار نوعیت کے کام پوسٹ کیے جاتے ہیں، اور آپ ایک نہیں بلکہ 2-4 فری لانسنگ ویب سائٹس پہ اکاؤنٹ بنا لیں اور کام کے لیے اپلائی کر دیا کریں۔ اب جن 5 طریقوں پہ میں نے بات کی ہے، ان کے علاوہ بھی میں کچھ طریقوں کے بارے میں جانتا ہوں، جیسے ایک ویب سائٹ ہے udemy.com، جہاں پہ لوگ مختلف چیزوں کے کورس بنا کے بیچتے ہیں، جہاں سے میں نے خود بھی ڈرائنگ سیکھنے کے لیے کورس خریدا تھا، اور جس بندے کا کورس میں نے خریدا تھا وہ کورس کافی پاپولر تھا، جو 80,000 سے زائد لوگ خرید چکے تھے۔ اب اگر آپ 80,000 کو $20 سے ضرب دیں اور پھر ان ڈالرز کو روپوں میں کنورٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ آدمی کتنے کما چکا ہے، اور یقیناً اب بھی لوگ اس کا وہ کورس خرید رہے ہوں گے۔ یعنی اس نے ایک دفعہ کورس بنایا تھا اور وہ اب تک اس سے پیسیو انکم کما رہا ہے۔ تو اب یہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، اور میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ پیسیو انکم کے لیے مزید آئیڈیاز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو گوگل پہ سرچ کر لیجئے، مثلاً 10 آئیڈیاز فار پیسیو انکم یا 30 آئیڈیاز فار پیسیو انکم۔ اور جیسے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ آپ کی سکسیس کے لیے یہ سرچ کرنے والی ایبلٹی وائٹل ہے۔ آپ کو اپنا کام شروع کرتے ہوئے بار بار چیزوں کو سرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے آپ اس عادت کو ڈال لیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کرنا آپ کی مرضی ہے، اور اس وقت سکرین پہ میرے چینل کی سیلف ہیلپ ویڈیوز کی پلے لسٹ والا لنک موجود ہے، جو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کلک کر لیجئے گا۔ اور مزید میں کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں یا ان طریقوں میں سے کس طریقے کو ایکسپینڈ کروں، یہ کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ خدا حافظ۔